ریاض الجنہ میں جعلی پرمٹ پر داخل ہونے والے درجنوں پاکستانی زائرین کی گرفتاریاں اور سزائیں، ساتھ ہی ریاض الجنہ میں داخلے کے قوانین بھی تبدیل۔ جڑے رہیے، بنے رہیے، آپ کو آگے پوری ڈیٹیل ملنے والی ہے۔ ویڈیو کو بیچ میں سے اسکپ مت کیجیے گا، ورنہ بہت سی ضروری باتوں سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں اس وقت مدینہ منورہ میں موجود ہوں، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد نبوی کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہا ہوں۔ اس وقت میں ریاض الجنہ میں حاضری کی غرض لے کر آیا ہوں۔ رب کریم اور پیارے آقا سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے اپنے دربار کے ساتھ جنت کے اس ٹکڑے میں حاضری کا نہ صرف کہ شرف عطا فرمائیں، بلکہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، کرم، فضل اور لاکھوں شکرانے کے بعد میں اعجاز متین اور آپ دیکھ رہے ہیں اعجاز متین آفیشیل چینل۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ریاض الجنہ مسجد نبوی کا وہ مقدس، متبرک اور محترم حصہ ہے جو حجرہ عائشہ سے، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہیں، اور منبر رسول کے درمیان واقع ہے، جس کو خصوصی اعزاز اور امتیازی شان حاصل ہے، اور اس حصے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ایک کیاری قرار دیا ہے۔ حج اور عمرے پہ آنے والے ہر شخص کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک تو حجر اسود کو بوسہ دے سکے اور دوسرے ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز ادا کر سکے۔ کس انسان کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ جنت کے اس ٹکڑے پہ 2 رکعت نماز ادا کر سکے اور اپنی بخشش کے لیے دعا کر سکے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ قدرتی سی خواہش ہے جو ہر شخص اور یہاں آنے والے کے دل میں ہوتی ہے، اپنے دل میں لے کے آتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی 10 دن کے لیے عمرے پہ ہوتا ہے، کوئی 15 دن کے لیے، کوئی 20 دن کے لیے۔ اس میں نسک اپلیکیشن سے رجسٹریشن ملنا اور پھر آپ کے ٹائمنگ کے حساب سے اس کو میچ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں مدینے میں 4 دن رکے ہیں، 6 دن رکے ہیں، آپ کو اس میں رجسٹریشن ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی۔ اب مسئلہ یہ ہے، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ رجسٹریشن اگر کسی اور کے نام کی ہے تو اس کو ایڈٹ کر کے اس کو فوٹو کاپی اٹھا لیتے ہیں اپنے موبائل کے اوپر اور ایک غلط طریقے سے انٹری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ معاملات کافی عرصے سے چل رہے تھے اور کئی بار سعودی گورنمنٹ نے اس کے اوپر نوٹسز بھی لوگوں کو جاری کیے کہ ایسا کام نہ کریں، جعلی رجسٹریشن پرمٹ پہ داخلے کی کوشش نہ کریں۔ مگر ہمارے پاکستانی بھائی، بنگلہ دیشی بھائی اور انڈین بھائی وہ یہ کام کر رہے تھے، لہٰذا پچھلے دنوں سعودی گورنمنٹ نے ایک بڑا کریک ڈاؤن کر کے کافی لوگ، جس میں پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی تھی، ان کو پکڑ لیا۔ ان کو سزائیں بھی ہو گئیں اور ساتھ ہی ان کو جعلی رجسٹریشن پرمٹ بنا کے اور ایڈٹ کر کے دینے والوں کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کر دیا۔ آئی ٹی کی فیلڈ سے منسلک ہیں، یہ کمپیوٹر کے ناؤ رکھتے ہیں اور جو ایڈٹ کر سکتے ہیں، جو ان کو ایڈٹ کر کے دے رہے تھے، وہ سب پکڑ لیے ہیں۔ یہ ایک اتنا خطرناک عمل ہے کہ اگر سعودی گورنمنٹ کسی بھی غیر قانونی کام میں کسی کو پکڑ لیتی ہے تو اس کو نہ صرف سزا ہوتی ہے، ڈیپورٹ کیا جاتا ہے، بلکہ آئندہ کے لیے بھی بینڈ کر دیا جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں کتنے لوگوں کی سعودی عرب میں انٹری بینڈ کر دی گئی اور کتنے لوگوں کی تو نوکری برخاست کر دی گئی۔ تو اس لیے اللہ کے واسطے ایسا کام نہ کیجیے کہ جس میں آپ کسی مصیبت کا سبب بنے، کیونکہ ہمارے لیے تو یہی حکم ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، جہاں جائیں، وہاں کے گورنمنٹ کے قوانین کو فالو کریں۔ یہ تو ہمارے لیے بہت انتہائی ضروری چیز ہے۔ دوسرے یہ کہ اب بڑے تعداد میں لوگ آتے ہیں اور ریاض الجنہ کا جو ایریا ہے وہ بہت مختصر سا ہے۔ اب اتنے بڑے تعداد میں آنے والے زائرین کو ریاض الجنہ میں انٹری مل نہیں سکتی۔ پچھلے دنوں سعودی گورنمنٹ نے ایک اور قانون چینج کرا ہے کہ اب ایک شخص کو سال میں ایک ہی بار انٹری ملے گی، بار بار وہ ریاض الجنہ نہیں جا سکتا، اس کی رجسٹریشن صرف ایک ہی بار ہوگی، دوسری بار اس کو رجسٹریشن 1 سال کے بعد ملے گی۔ میرے نزدیک یہ عمل اچھا ہے، اس سے یہ ہوگا جو وہاں کے مقامی ہیں جو بار بار ریاض الجنہ میں چلے جاتے تھے، اب کم سے کم اس پابندی کی وجہ سے باہر سے آنے والے زائرین جو صرف 10 یا 15 دن کے لیے آئے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، ان کو آسانی سے رجسٹریشن اور پرمٹ مل جائے گا جو آپ نسک سے پہلے ہی بک کرا سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ جب آپ پاکستان سے جا رہے ہوں تو اپنے ایجنٹ کو ہی بولیے مجھے نسک اپلیکیشن سے ریاض الجنہ کی بکنگ کروا کے دی جائے، تاکہ وہاں جا کے آپ کا ٹائم کے حساب سے آپ کو پریشانی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن زید مازنی سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حجرے اور ممبرے کے درمیان جنت کی ایک کیاری یعنی چھوٹا سا باغیچہ ہے۔ دوستو، اکثر علماء کرام اس حدیث کو حقیقت پر مبنی محمول کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن زمین کے اس مبارک حصے کو جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا، یا یہ کہ زمین کا یہ حصہ جنت ہی کا ایک ٹکڑا ہے جس کو دنیا میں نازل کیا گیا ہے، جس طرح حجر اسود جنت کا پتھر ہے جس کو دنیا میں اتارا گیا ہے۔ علامہ خطابی اور دیگر علماء نے ارشاد فرمایا کہ اس حصے زمین پہ اللہ کی اطاعت، عبادت، ذکر و اذکار کرنا جنت کے باغات میں سے ایک باغ کے ملنے کا ذریعہ ہے۔ ممبر رسول کے قریب عبادت کرنے سے حوض کوثر پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر پینے کی سعادت حاصل ہوگی۔ دوستو، بن ابی عبید فرماتے ہیں کہ میں صحابی رسول حضرت سلمہ بن عقوق کے ساتھ مسجد حاضر ہوتا، وہ مصحف والے ستون جو کہ ریاض الجنہ کا ایک ستون ہے اس کے پاس آ کر نفل نماز وغیرہ ادا فرماتے۔ میں نے عرض کیا، ابو مسلم، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ اس ستون کے پاس پہنچ کر ضرور نفل وغیرہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ بھی اس مقام پہ عبادت کرنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ حافظ بن حجر فرماتے ہیں، مصحف والے صندوق جس استوانہ کے پاس رکھا جاتا تھا اس کا نام استوانہ المہاجرین تھا، اور یہ ستون ریاض الجنہ کے بالکل درمیان میں واقع تھا۔ عبداللہ بن زبیر اس ستون کے قریب عبادت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتی تھیں، اگر اس استوانہ کی فضیلت کو لوگ جان جائیں تو اس فضیلت کے لیے قرآن اندازی کرنے لگیں، اور آپ نے اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر سے اس فضیلت و حقیقت کو بیان فرمایا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر بکثرت اس استوانہ کے قریب نماز پڑھا کرتے تھے۔ حافظ بن حجر فرماتے ہیں، پھر مجھے یہ روایت ابن نجار کی تاریخ المدینہ میں ملی۔ اس میں مزید یہ اضافہ ہے کہ حضرات مہاجرین اس استوانہ کے قریب جمع ہوتے تھے۔ حافظ بن حجر فرماتے ہیں، کتاب اللہ جامع صحیح بخاری کی قبولیت کی ایک بڑی وجہ وہ ہے جس کو متعدد مشائخ نے بیان کیا ہے کہ امام بخاری نے ریاض الجنہ میں تراجم بخاری پر نظر ثانی فرمائی اور ہر ایک ترجمہ و باب قائم کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ریاض الجنہ کے رقبے کی اگر بات کی جائے تو لمبائی میں تقریباً 22 میٹر اور چوڑائی میں تقریباً 15 میٹر ہے، جس کے میں نقشے بھی شیئر کرا رہا ہوں، جس میں آپ آسانی سے اس ایریا کو سمجھ سکتے ہیں، اور یہاں موجود تمام ستونوں کے ڈائریکشن ان کے نام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ریاض الجنہ ایک بابرکت جگہ ہے، لہٰذا مسجد نبوی میں حاضری کی سعادت ملے تو اس مبارک حصے میں عبادت، ذکر، دعا، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ ریاض الجنہ ایک بابرکت جگہ ہے۔ ہر ایمان والا جو مسجد نبوی میں حاضر ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس جگہ 2 نفل ضرور ادا کرے۔ یہ تمنا اور خواہش قابل اور مبارک ہے، لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ مسجد کا ادب و احترام کرتے ہوئے ریاض الجنہ میں حاضر ہوں۔ نمازیوں کے سامنے سے گزر کر کسی کو دھکا دے کر اور اذیت پہنچا کر جانا، لوگوں کو پھاندنا اور جگہ حاصل کرنے کے لیے مسجد میں دوڑنا، یہ سب باتیں احترام مسجد کے خلاف ہیں، اور نصب کی اپلیکیشن پہ رجسٹریشن کے بغیر داخل ہونا یا غیر قانونی طور پہ داخل ہونا کسی طرح بھی ہمیں زیب نہیں دیتا۔ لہٰذا آداب کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بابرکت مقامات کی بے ادبی بعض اوقات محرومی کا سبب بن جاتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرما کر تمام ناظرین اور دیکھنے والوں کے لیے بھی نافع اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر اس میں کچھ خامیاں ہوں تو ضرور مطلع فرمائیں اور دوست احباب کو شیئر بھی کریں۔ طالب دعا اعجاز متین شیخ، من جانب اعجاز متین آفیشیل چینل۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شیئر، کامنٹ اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ تو دوستوں، اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دل کرے تو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہوئے لائک کر دیجیے گا، مگر ایک مسکراہٹ کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔